الحمدللہ رب العالمین المتفضل البار الرؤوف الرحیم والکریم والصلاة والسلام علی محمد المرشد محمد الہادی محمد الرہبر وعلی آلہ وعطرتہ وسلالتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فی القرآن المجید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ تو جو چاہے تو دن نکلتا ہے، تو جو چاہے تو رات ہوتی ہے، ذکر جب چھڑتا ہے تیرے جلووں کا قیامت کی بات ہوتی ہے۔ لاتعداد حمد و ثنا اس رب کائنات کے نام کہ جس نے انسان کو موسم گرما بھی عطا کیا، موسم بہار بھی عطا کیا، موسم سرما بھی عطا کیا، موسم خزاں بھی عطا کیا۔ ہر موسم کے الگ الگ روپ ہیں۔ بہار آ جائے تو پھول کھلنے لگ جاتے ہیں، خزاں آ جائے تو پھول اجڑنے لگ جاتے ہیں، سردیاں آئیں تو دلوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، گرمیاں آئے تو گرمی سے دل کو تکلیف ہوا کرتی ہے۔ لیکن عزیز من، موسم سے کبھی اپنے اندر کا حال تبدیل ہوا نہیں کرتا۔ ظاہری سکون، ظاہری جناب اطمینان موسم کی ندرت سے ہو سکتا ہے، لیکن باطنی سکون کا تعلق اس رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اگر دل کو کسی چیز نے سکون دیا ہے وہ رب تعالیٰ کا ذکر ہے، جو ذکر کرتا گیا اس جہان میں بھی سکون پاتا گیا، اس جہان میں بھی سکون پاتا گیا۔ درود ہو نبی مکرم، نبی محتشم، حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین کی ذات پر، وہ مصطفیٰ جن کے صدقے کلیوں کو نور ملا، جن کے صدقے گلاب کو خوشبو ملی، جن کے صدقے جناب بادلوں نے برسنا سیکھا، جن کے صدقے ہواؤں نے اپنا رخ لینا سیکھا۔ پہلے کسی زمانے میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ باد نسیم کیا ہوتی ہے، باد صبا کیا ہوتی ہے۔ جب سے ہوائیں سرکار کے قدموں کو سلام کرنے لگ گئیں، لوگوں کو پتا چل گیا یہ ہوائیں عام نہیں، یہ وہ ہیں جو مصطفیٰ کے قدموں کا بوسہ لیا کرتی ہیں۔ درود ہو اہل بیت رسول پر، خدا راضی ہو اصحاب رسول سے۔ عزیز من، عزت والی تو بات یہ ہے نا، مرشد کے ساتھ کوئی شخص آئے تو اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، لوگ بیٹھنے کے لیے جگہ بھی اچھی دیتے ہیں۔ تو آج کے مرشد کے جناب ساتھ والے کا مقام یہ ہے، اس بلال کا عالم کیا ہوگا جو مصطفیٰ کی غلامی میں زندگی گزارتا رہا اور لوگ کہتے رہے سینے پر پتھر رکھ دیں گے، زبان کاٹ دیں گے، تو وہ کہتا رہا یہ زبان کاٹ دو، جسم و جان کاٹ دو، مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے، آگ روشن کرو، ٹکڑوں ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، اور آگ روشن کر کے جلا دو مجھے صبح محشر تک، جب تک یہ ہوا جائے گی یہ علی کے موالی کا دعویٰ رہا، یا علی کی صدا آئے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جیوے 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 آستان علیہ دارالفضل کلیر والا شریف۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، اللہم صل۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ کوئی اس کے سائے میں آنا چاہے تب بھی آ چکا ہے، کوئی نہ آنا چاہے تب بھی آ چکا ہے۔ اس میں
ہمارے عقل کی بات نہیں ہے، ہمارے مرضی کی بات نہیں ہے جناب۔ سیب اپنی مرضی سے باہر نہیں نکلتا بیج سے، پھل اپنی مرضی سے جناب فصل کو نہیں لگتا۔ پھل جب مالک چاہے، مہربان چاہے، کرم نوازیوں والا چاہے، عطاؤں والا چاہے تو پھل فصلوں کو مل جایا کرتا ہے۔ کئی بار یہ ہوتا ہے فصل تیار ہوتی ہے جناب، وہ ابھی اپنے خوشوں پر اپنے بیج کا فیض زمانے کو دینے والی ہوتی ہے، لیکن رب نہ چاہے دشمن کا مقدر بن جاتی ہے، رب نہ چاہے جانوروں کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس رب کے فضل کی بات ہے۔ جان رکھو، تم کوشش کرتے رہو، تم اس جگہ بیٹھ جاؤ، رب نہ چاہے تم بیٹھ نہیں سکتے۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، تم محمد کا بغض لے کے دنیا میں رہنا چاہو، رب تم مصطفیٰ کی غلامی سے بری و ذمہ نہیں ہوگے جب تیات میں پہنچو گے، جب تک اس پر درود نہ بیٹھو گے، نہ نماز کسی کام آئے گی، نہ سجدہ کسی کام آئے گا۔ عزیز من، عشق انسان کو بخت دیتا ہے۔ آپ سمجھیں کہ عاشق کا حال اجڑ جائے، کپڑے پھٹ جائیں، مال و دنیا بک جائے تو آپ کہتے ہیں کہ وہ بخت کی علامت تو نہ ہوئی، یہ تو اجڑ جانے کا حال ہے۔ عشق وہ بندے کا کامل نہیں ہو سکتا جس کا حال شدائیوں والا نہ ہو۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا فرماتے ہیں، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک لوگ تمہیں دیوانہ نہ کہیں۔ عزیز من، رب نے مصطفیٰ سے عشق کیا، کائنات بنا دی، لوگ کہیں آدم کی باتیں کرو، مصطفیٰ کا خدا مصطفیٰ کی باتیں کرتا رہا۔ آدم سے کہا رب کی باتیں کرو، آدم رب کی باتیں کر کے مصطفیٰ کی باتیں کرتا رہا۔ سارے نبیوں نے کہا اے سونیا، جس چاشنی میں تو مصطفیٰ کو عرش پر دیکھا کرتا تھا، ہمیں نبوت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد بھی ربا تو اس چاشنی سے نہیں دیکھتا۔ تو رب زمانے کو بتانا چاہتا ہے نبی سارے ہی ہیں، محبوب میرا مصطفیٰ ہے۔ عزیز من، لیکن پھر یار وہی ہوتا ہے، محبوب وہی ہوتا ہے جو اپنے سجن کا مان رکھے۔ محبوب نے ایسا کیا، اس نے جب دیکھا نا ساری جہان میرے لیے رب نے بنا دیا، اب دیوانہ عاشق وہ ہوتا ہے جو دیوانہ وار چلے۔ لوگ کہتے ہیں دیوانگی کہاں سے آئی؟ یہ مصطفیٰ کے عشق کی دیوانگی تھی نا، پتہ تھا، ہوش کو پتہ ہو سکتا ہے یہاں اینٹ گرنی ہے کہ نہیں گرنی، محمد کو بھی پتہ ہو سکتا ہے یہاں پتھر مجھے لگنے ہیں کہ نہیں لگنے۔ عزیز من، دیوانگی کا تو عالم یہ ہے، تم کہتے ہو مصطفیٰ جانتے نہیں، مصطفیٰ کریم کہتے ہیں میں یہاں سے کھڑے ہو کے حوض کوثر کا دیدار کر سکتا ہوں اور جانتا ہوں حوض کوثر پر کون کون سا پتھر اور کون کون سی اینٹ لگی ہے۔ استاد کی یہ عادت ہوتی ہے، استاد جب بچوں کو پڑھا رہا ہو نا تو پیچھے کوئی بچہ شرارت کرے تو وہ کہتا ہے جو ٹیچر ہوتا ہے نا، جو استاد ہوتا ہے، اس کی سامنے والی دو آنکھیں صرف کام نہیں کرتی، اس کی پیچھے والی بھی دو آنکھیں کام کرتی ہیں۔ بچے گھبرا جاتے ہیں، استاد کی تو پیچھے والی بھی دو آنکھیں کام کرتی ہیں، میں شرارت کروں گا تو پکڑا جاؤں گا۔ جان رہے مصطفیٰ نے کہا میری ہر نگاہ کام کرتی ہے، تم تحت سرا کے نیچے بھی چلے جاؤ، آسمان اولا کے نیچے بھی چلے جاؤ، سڑکوں گرم میں بھی چلے جاؤ۔ بات سمجھ میں کیسی آئی؟ ایک شخص داخل ہوا، صحابہ کرام موجود تھے، کہا سونیا عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جبرائیل کہاں ہے؟ سونے نے دائنے دیکھا، جبرائیل نہ ملا۔ سونے نے بائنے دیکھا، جبرائیل نہ ملا۔ سونے نے عرش پر دیکھا، جبرائیل نہ ملا۔ سونے نے فرش پر دیکھا تو جبرائیل انسان کی صورت میں یہاں موجود۔ تو مصطفیٰ مسکرانے لگ گئے، کہا جبرائیل یہ مذاق اوروں کے ساتھ اچھا لگتا ہے، جس کے سامنے کائنات بنی ہو ان سے ایسے مذاق نہیں کیے جاتے۔ جان رکھے جو جبرائیل جیسا جس کو نور علی نور کی صفتیں ملی ہیں، جس کو نور کی
صفتیں ملی ہیں، وہ جو بھی کرے مصطفیٰ کہتا ہے میں جانتا ہوں، وہ ہمارے اجڑے ہوں کا حال بھی جانتا ہے، دکھیوں کے درد بھی جانتا ہے، درد والوں کی تانگ بھی جانتا ہے، تانگ والوں کی جستجو بھی جانتا ہے۔ جو دیدار مانگے مصطفیٰ دیدار دیتے ہیں، جو در مانگے مصطفیٰ در دیتے ہیں۔ اگر غوث پاک کے در پر بیٹھے ہو تو محمد کا در ہے، باؤ سلطان کے در پر بیٹھے ہو تو محمد کا در ہے، فضل شاہ کے در پر بیٹھے ہو تو محمد کا در ہے۔ ارے او ملا، اگر مسجد میں بیٹھے ہو تو محمد کا در ہے۔ اور محمد کے در پر بیٹھ کے محمد کو کہنا کہ کیا جانتے ہیں کیا نہیں جانتے، مصطفیٰ جانتے تھے حال کیا ہونا ہے، لیکن مصطفیٰ اپنی عشق و مستی میں، عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان۔ جناب مصطفیٰ جب چلے تو پتھر مار بیٹھ جائے، نہیں پیسے نہیں لینے، میں پیسے نہیں لینا۔ ہمارے شاہ جی حضور 30 سے 35 سال 40 سال ہماری پیدائش سے پہلے اس دین رسول اللہ کی خدمت کر رہے ہیں، انہوں نے آج تک اپنے الفاظ کے عوض کوئی مال نہیں لیا۔ اچھا بیٹا وہی ہوتا ہے جو اپنے باپ کی تصویر کو یاد رکھے۔ ہم اس زین العابدین کی اولاد ہیں کہ جس کے گھر وہ کربلا والا بھی آ گیا نا، جس نے سارے ستم ڈائے تھے، تو انہوں نے مہمان نوازی کر کے بتایا او دوسرے اور ہوتے ہیں، محمد کا خون اور ہوتا ہے۔ عزیز من وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ مصطفیٰ اپنی عشق و مستی میں چلے گئے، پتھر لگے، خون مصطفیٰ کی ریش مبارک تک آ گیا، ریش مبارک سے نالین مبارک تک پہنچ گیا۔ طائف کی وادیوں میں، طائف کے ان ذروں میں جناب مصطفیٰ کا خون بہا۔ جب مجھے اس سال طائف کی وادیوں میں جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے کہا مکہ اتنا سرسبز نہیں جتنا طائف سرسبز ہے، اور طائف بھی اتنا سرسبز نہیں، وہ باغ اتنا سرسبز ہے کہ جدھر مصطفیٰ کریم آ کے لیٹے اور مصطفیٰ کریم کے خون رسا، وہاں دیکھا کہ گلاب بھی نکلا ہوا ہے، پھول بھی خوشبوئیں بکھیر رہے ہیں۔ دل میں بات یہ آئی جان رکھیں جدھر مصطفیٰ کا خون بہے وہ جگہ زرخیز ہو جایا کرتی ہے، بنجر نہیں رہتی۔ جان لے جدھر مصطفیٰ کا ظاہری خون بکھرے، جناب ظاہری خون جاری ہو، وہ جگہ پھولوں کی خوشبوئیں دینے لگ جاتی ہے۔ یاد رکھیں جس دل میں مصطفیٰ آ جائے وہ دل عام نہیں رہتا، وہ قرآن کی خوشبوئیں دینے لگ جایا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، جیوے جیوے، جیوے جیوے، آستانہ یہ دارالفضل کلیر والا شریف۔ چودھری ہونا ادھر کا کوئی ایڈریس مشہور تھا کہ میاں چاند والی موٹر، تو سولر پلیٹیں بھی ہو تو لوگ کہیں گے اس کو ہاتھ نہ لگانا، یہ فلانے چودھری کی ہے۔ ڈھور ڈنگر باہر نکلے ہوں گے تو ان کو بھی کہیں گے یہ فلانے چودھری کی ہے، اس کی طرف ہاتھ نہ لگائیں۔ یعنی نسبت کسی طرز کی بھی ہو سکتی ہے، گاڑی بھی سامنے سے گزر رہی ہو تو بچوں کو پتھر مارنے سے اجتناب کروایا جائے گا کہ یہ گاڑی فلانے چودھری کی ہے، اس کی داب ہم سے نہیں لائی جائے گی۔ یعنی نسبت کئی طریقوں کی ہے۔ اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں خون بھی مصطفیٰ کی نسبت، مصطفیٰ کا عاشق بھی مصطفیٰ کی نسبت۔ جان لیں نسبت تو کسی طرز کی بھی ہو سکتی ہے۔ ماہی کا یہ فیضان ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے، ہم اس قابل نہیں کہ اس کی ہو سکے، وہ شانوں والا ہے کہ اس نے ہمیں اپنا بنایا ہوا ہے۔ عزیز من سخی کی جوتیوں پر بھی بیٹھ جانا بڑی عزت ہے، سخی کے قرب میں بیٹھ جانا بھی بڑی عزت ہے۔ جو سخی کے پاس بیٹھے لوگ اس کو کہتے ہیں سخی کو بولنا ہماری داد رسی کر۔ محمد کی غلامی کا فیضان یہ ہے، نسبت چاہے جنسی ہو یا غیری ہو، نسبت ہمیشہ نسبت ہوا کرتی ہے۔ اب ہم خود کو مصطفیٰ کا عاشق کہیں بات بڑی ہے، لیکن وہ مصطفیٰ ہمیں اپنا امتی کہے اس سے بڑی بات کیا ہے۔ عزیز من میں عرض کرنا چاہتا ہوں جہاں خون مصطفیٰ گرے
وہ پھولوں کی آماجگاہ ہو جایا کرتی ہے جدھر عاشق مصطفیٰ مدفن ہو، جدھر عاشق مصطفیٰ کفن پہن کر جائے۔ اگر خون مصطفیٰ جہاں گرے وہ پھولوں کی آماجگاہ ہو جاتی ہے۔ عاشق مصطفیٰ کا ارے معیار یہ ہے جہاں وہ دفن ہو کے جائے مصطفیٰ خود آ کے اپنی ذات کا دیدار کروا کے کہتے ہیں اے سونیا جدھر خون گرا وہ جگہ بھی نور والی ہو گئی، جدھر عاشق آیا وہ جگہ بھی دیدار والی ہو گئی۔ عاشق کی موت جناب فنا ہو دینے والی نہیں ہے۔ عاشق کی موت بچوں کو عادت ہوتی ہے، جب چھوٹا بچہ بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، سب سے پہلی عادتوں میں سے یہ عادت سیکھتا ہے کہ اس کو چاہ کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ وہ نا آہستہ آہستہ کر کے خرامہ چھوٹے چھوٹے ننھے ہاتھوں سے جب ماں باپ اس کو چاہ کرے تو وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ چاہ کرے۔ میری بیٹی بھی اپنے دادا جی حضور کو ایسے ہی چاہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب بچوں کے سامنے وہ چاہ والا کپڑا آتا ہے نا تو ان کو یہ سمجھ آتا ہے سامنے کوئی نہیں دیکھ رہا، سامنے کسی کو میں نظر نہیں آ رہا، میرے اوپر کسی کی نگاہیں نہیں ہیں، اب میں چھپ چکا ہوں۔ عزیز من کفن وہ چاہ والا کپڑا ہے، دوسروں کو پتا ہے یہ اس میں چھپ گیا ہے، یہ چلا گیا ہے، لیکن یہ محمد کو پتا ہے کہ غلام کو اپنی ذات کا دیدار کیسے کروانا ہے۔ کفن چاہ والا کپڑا ہے، ہم محمد کی امتی ہیں، ہم محمد کے عاشق ہیں، ہم چھپ کے چاہ کر کے کہتے ہیں سونیا ہمیں ڈھونڈ لینا۔ ادھر چاہ کرنے کے لیے کپڑا اوپر لیا، مصطفیٰ قبر میں آ کے کہتی ہے اور فرشتہ کہتا ہے ما کنت تکن فی حق حاضر رجل، تو اس سونی صورت والے کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ عاشق کہتا ہے اس صورت نو میں جان آکھا کے جانے جہان آکھا، سچ آکھا کے رب دی میں شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بڑھیا، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کیاں کتھے جا لڑیاں۔ درس نظامی کی مبتدی کتابوں میں پڑھا ہے، دستور المبتدی میں بھی لکھا ہے اور بھی کچھ کتابوں میں لکھا گیا ہے جس میں دستور بچے کو سکھایا جاتا ہے کہ دین پڑھنے کا دستور کیا ہے۔ سب سے دستور المبتدی میں ایک بات لکھی ہوئی، آپ لکھتے ہیں کہ جان لیں جس مٹی سے آپ پیدا ہوئے ہیں نا، جو رب نے گوند کر کٹھی کی اور اس میں پانی ڈالا گیا، ہوا کا عناصر ڈالا گیا، اس میں سے کچھ ایسی مٹی بچا کے رکھی جائے گی جو اس جگہ موجود ہوگی جہاں تمہاری قبر ہوگی۔ اور فارسی کا بھی مقولہ ہے، عربی کا بھی مقولہ ہے، اور شریعت کے قانون میں یہ بات ہے ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ اے بنی نوع آدم، ہماری اصل آدم کی اولاد ہونا ہے۔ اصل سے بات تو سمجھ میں آئی، ہم آدم کی اولاد ہیں، آدم کی نسبت بڑی بات ہے۔ جناب موسیٰ والے کیا ہیں؟ آدم والے ہیں۔ عیسیٰ والے کیا ہیں؟ آدم والے ہیں۔ اس دن عیسیٰ والے بھی کہیں گے موسیٰ چھڑانا، وہ کہیں گے آج تو ہم نہیں چھڑوا سکتے، آج تو محمد چھڑوا سکتا ہے۔ عیسیٰ والے کہیں گے اے عیسیٰ والے چھڑواؤ نا، سارے مشورہ کر کے کہیں گے ساروں کو پتہ ہے ہم آدم والے ہیں، آدم کے پاس چلے جاتے ہیں۔ آدم کو پتہ ہے بات مصطفیٰ نے آج ختم کرنی ہے، لیکن آدم نے کہا انہوں نے سمجھا نہیں، کائنات میں آ کے ان کو پتہ نہیں چلا جو محمد کی غلامی کر لے وہ در در نہیں بھٹکتا، وہ ایک در کا ہو جاتا ہے، اور جو محمد کی غلامی کر کے ایک در کا ہو جائے اس کے اوڑھنے کا بھی وارث محمد ہے، اس کے بچھونے کا وارث بھی محمد ہے، اس کے مرنے کا وارث بھی محمد ہے، اس کے کفن کا وارث بھی محمد ہے۔ اور یاد رکھے مرنے کے بعد روٹیاں اولاد نہیں دیا کرتی، جب
ایسے فقیر موجود ہیں. کدھر ہے بلے شاہ کی اولاد؟ کدھر ہے دائم الحضوری کی اولاد؟ سینکڑوں ایسے درویش ہیں جن کی اولادوں کا علم نہیں، لیکن جمعرات کو جائیں تو دیگیں پک رہی ہوتی ہیں، ہفتے کو جائیں تو دیگیں پک رہی ہوتی ہیں، اتوار کو جائیں تو لنگر لگ رہا ہوتا ہے. پوچھیں پتر پکاتے ہیں، پوترے پکاتے ہیں؟ نہیں جی، اللہ کے بندے آتے ہیں، پکاتے جاتے ہیں، کھاتے جاتے ہیں. یاد رکھیں جن کو محمدی غلامی مل جائے ان کو جنازوں کی جمعیت سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک اللہ والا آ جائے، اللہ اکبر کی سزا بعد میں ہوتی ہے، بندہ یار کا دیدار پہلے کر لیتا. عاشق تو معشوق کے لیے پیدا ہوا ہے، بچہ اپنے باپ کے لیے پیدا ہوا ہے. عزیز من عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، بچے کے ماں باپ موجود ہوں تو بچہ ہر لاڈ اپنے ماں باپ کو پہلے دکھاتا ہے، بعد میں دوسروں کو دکھاتا ہے. اس کائنات کے اصل وارث میرا خدا ہے، اور خدا نے سرداریاں مصطفیٰ کو دے دی ہیں. تم اپنے لاڈ دنیا کو نہ دکھاؤ، مصطفیٰ سے کہو نا. میاں محمد بخش صاحب کا شعر ہے کہ در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال آیانا. آقا ایک نکی جی ضد میں کر بیٹھا، میں خالی نہیں جانا. عزیز من مصطفیٰ سے لاڈیاں کرو، مصطفیٰ سے عرض کرو، ارے مانگو اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے. کمینے کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ جس کا واللیل کی زلفوں والا رہبر ہو، جس کا علم نساء کے سینے والا سائی ہو، جس کا وہ پگڑی والا. ارے ملتانوں کی بڑی پگڑیاں، سیالوں کی بڑی پگڑیاں، بالیوں کی بڑی پگڑیاں، ہر عزت ہر قوم والوں کی بڑی دستاریں ہیں، پر وہ دستار اعلیٰ ہے نا جو عرش تک جاتی ہے. وہ دستار اعلیٰ ہے نا جس کو مصطفیٰ کعبہ قوسین تک پہنچتے ہوئے بھی پہنے جاتے ہیں. مکہ جب فتح ہونا تھا نا تو مصطفیٰ کریم نے کالی دستار باندھی، فتح کی علامت ہوتی ہے. مصطفیٰ کالا جبہ پہ کے کالی دستار پہن کے کعبے میں داخل ہوئے. لوگوں کو پتہ چل گیا اب سے کعبے میں سرداری اس کی ہے. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ان کو بعد میں پتہ چلا، فرشتوں کو پہلے پتہ تھا کعبہ کیا پورے جہان میں سرداری مصطفیٰ کی ہے. یاد رکھو جیسے وہ لوگ مدینے والے یا مکہ والے یا عرب والے سمجھتے تھے مصطفیٰ کی اب حکومت بنی ہے، تم بھی یہ سمجھو کہ مصطفیٰ کی 40 سال بعد حکومت بنی ہے. یاد رکھو خسارے میں ہو جب تک یہ نہ مانو جب رب کا نور جہاں جہاں تھا وہاں وہاں مصطفیٰ کا نور تھا. تو یاد رکھو جب یہ ایمان ہوگا جہاں جہاں یہ گندا جاتا جائے گا مصطفیٰ کا نور اس کی بات رسی کر کے اس کو ہر مشکل سے چھڑا کے رب کی بارگاہ میں لے جایا جائے گا. پانی کی یہ عادت ہوا کرتی ہے، پانی ہمیشہ نچلی جگہ پر جاتا ہے، لیکن آگے ڈکا لگا دینا پانی جمع ہوتا رہتا ہے، جمع ہوتا رہتا ہے، جمع ہوتا رہتا ہے. ایک وقت یہ آتا ہے کہ وہ ڈکا جو ہے وہ مٹی جو ہے اس سے ماورا ہو جایا کرتا ہے. اور اگلی جناب تم نے تو اپنی سوچ میں ڈکا لگا کے رکھ دیا تھا، میں نے محل بنا دیا، اب میں نہیں مروں گا. میں نے جناب کوٹھیاں بنا دی، اب میں نہیں مروں گا. میں نے گاڑی لے لی، بلٹ پروف جیکٹ پہن لیا، 223 بور کے 3 باڈی گارڈ میرے ساتھ ہیں، اب میں نہیں مر سکتا. لیکن اسرائیل کہتا ہے میں تمہیں لینے آ گیا. یاد رکھے اسرائیل جس کو لینے آ جائے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا، اور جس کا محمد سائی ہو اس کو کوئی دکھا نہیں سکتا. بلٹ پروف جیکٹ کا کمال یہ ہوتا ہے
کہ گولی لگے، گولی لگتی ضرور ہے، اس کا کام یہ نہیں ہے کہ گولی کو کہے جا سائیڈ پہ ہو جا، لگتی ضرور ہے پر اثر نہیں کرتی۔ کوئی تمہیں لعنت ڈالے، جناب تمہاری طرف آئے گی لیکن لگے گی نہیں۔ کوئی تمہیں گالی دے، تمہاری طرف آئے گی، لگے گی نہیں۔ کیوں نہیں لگے گی؟ تمہارے گرد ایک احسار ہے، تمہارے گرد ایک جناب تعویذ پہنا ہو، بندہ کہتا ہے مجھے کوئی فکر نہیں ہے، کوئی مجھے کچھ نہیں کر سکتا۔ مرشد تڑکڑا ہو تو اس کی دی ہوئی نشانی پر اتنا مان ہوتا ہے، رب تڑکڑا ہے، رب سے بڑا کوئی نہیں۔ رب کی نشانی کو مصطفیٰ کہتے ہیں، جو مصطفیٰ کو اس سینے میں بسا لے، نہ اس دنیا میں خسارے میں ہے، نہ قبر میں خسارے میں ہے، اور عشر میں بھی جا کے خسارات ان کا مقدر جو محمد سے دور ہو، شادمانی ان کا مقدر جو محمد کی غلامی کر لو۔ موت اس کو ڈرائے جناب من جو اکیلا جا رہا ہو، جو اکیلا جا رہا ہو اس کو ہی گلی میں ڈر لگتا ہے، جو اندھیرے میں جا رہا ہو، اکیلا ہو، ڈرنا اس کا مقدر ہوتا ہے۔ لیکن بندہ جنا ہو، مرشد ساتھ ہو، سائیں ساتھ ہو، کائنات خالی ہو جاتی ہے، بندہ ڈرتا نہیں۔ کیوں جی ڈرے کیوں نہیں ہو؟ کہا وہ جو موجود تھا یاد رکھے، جب ان کے لوگوں کو دل میں بسا لے، رب اس جگہ بھی حفاظت کرتا ہے، اس جگہ بھی حفاظت کرتا ہے۔ ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک عرض کر کے گفتگو کو سمیٹوں گا۔ شیطان ایک پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی کی ڈیوٹی ہوئی تو وہ حفاظت کیا کرتا تھا، تو روز اس کی آنکھ لگ جانی، چوری ہو جانی۔ چوری کروانے والا بھی شیطان تھا۔ تیسرے دن وہ آیا، اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس سے تمہاری حفاظت رب کرے؟ تو شیطان نے کہا کہ تین دفعہ آیت الکرسی پڑھا کرو۔ جب یہ بات سرکار سے شیئر کی، سرکار مسکرا دیے، کہا جس نے بھی کی ہے، جیسے بھی کی ہے، لیکن بات ٹھیک کی ہے، آج سے تم آیت الکرسی 3 دفعہ پڑھنا، رب تمہاری حفاظت کرے گا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پانی کی حفاظت بوتل کرتا ہے، پانی نہ ہو تو بوتل کس کام کی؟ قرآن کی حفاظت علم نشرہ کا سینہ کرتا ہے، علم نشرہ کا سینہ نہ ہو تو آیت الکرسی کس کام کی؟ آیت الکرسی بھی اسی کو فائدہ دیتی ہے، قرآن بھی اسی کو شفا دیتا ہے جو محمد کی غلامی میں مست ہوا پھرتا ہے۔ عزیز امن، جس کو پاک مصطفیٰ مل گئے اس کو کائنات کی تمام بہاریں مل گئیں۔ جس کو بہاریں مل گئی، ہر بہار میں کہیں صدیق اکبر نظر آتے ہیں، کہیں عمر فاروق نظر آتے ہیں، کہیں عثمان غنی نظر آتے ہیں، اور ان کو دیکھتے دیکھتے ان کے جھنڈ میں ایک بلال نظر آتا ہے۔ میرے استاد فرماتے ہیں کہ بلال کے بخت کا ستارہ یہ ہے کہ یہ بحر تلاطم، یہ موجوں کی روانی، یہ کوس قضا کے رنگ، یہ بحر عرفان میں غوطہ زنیاں ایک طرف، اور اس وقت کا جناب معیار ایک طرف۔ سونیا کس کو دیکھوں؟ اذان پہلے کعبے کو دیکھ کے دیتا تھا، اب کدھر دیکھ کے اذان دوں؟ سونے نے کہا اب مجھے دیکھ لے اور اذان دیتا چلا جا۔ عزیز من یاد رکھے، جب ایک چیز اقصی، پہلے اقصی کی طرف سجدہ تھا، اقصی سے حکم کعبے کی طرف ہوا، کعبے کی طرف سجدہ ہو گیا، لیکن عاشقوں کو بھی ایک حکم ہو گیا بلال کی روح سے، تم کعبے کی طرف سجدے کرتے رہو لیکن دل کا قبلہ محمد بنا لو۔ جب دل کا قبلہ محمد بنا لو گے، کعبے کا ہر سجدہ قبول ہوگا۔ میں نہیں کہتا جب تک دلوں کا قبلہ محمد نہ ہو، قرآن کہتا ہے نہ مال فائدہ دے گا، نہ اولاد فائدہ دے گی، نہ نماز فائدہ دے گی۔ فائدہ کیا دے گی؟ کہا فائدہ قلب سلیم دے گا۔ قلب سلیم کیا ہے؟ کہا قلب سلیم پاک ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، محمد جہاں لواب پھینکے جگہ میٹھی، پانی میٹھا، جدھر قدم رکھیں وہ قدم پاک۔ کعبے کو بتوں کا گھر کہا جاتا تھا، لیکن مصطفیٰ کا قدم رکھنا اتنا کمال تھا کہ دنیا کی سب سے پاکیزہ جگہ وہ بن گئی۔ مصطفیٰ کا بطن اطہر
احمد رضا خان بریلوی صاحب کا فتویٰ ہے، وہ کہتے ہیں جدھر مصطفیٰ کریم ظاہری طور پر مدفون ہے وہ مٹی عرش اولا سے افضل ہے۔ جان لیں جس کو پانی مل جائے اس کو بوتل سے کوئی فرق نہیں ہوتا، بوتل تو صرف حفاظت کرنے کے لیے ہے۔ جس کو محمد مل جائے کائنات کا ہر ذرہ چھوٹا نظر آتا ہے، اپنا دل بڑا نظر آتا ہے، کیونکہ بڑوں کا بڑا اس دل میں سمایا ہوا ہے۔ عزیز من، عشق کے عروج کو بخت کہتے ہیں، اور میں نے بات شروع کی، حال اولڑا ہونے سے بخت زائل نہیں ہوتے۔ کہیں گدڑیوں والوں کے پھٹے ہوئے لباس میں بھی ہیرے ہوا کرتے ہیں، اور میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں پھٹا لباس ہونا بخت کے جناب زوال کی نشانی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری آنکھوں سے یزید نظر آئے، اس کی آنکھوں سے حسین نظر آ جائے۔ عزیز من، عشق بخت کا عروج ہے، عشق شادمانی کا عروج ہے، عشق معیار کا عروج ہے، عشق ایمان کا عروج ہے۔ جب یہ تمہیں مل جائے گا نا تو تمہیں ملا کی دوڑ مسجد تک، پھر مسجد تک نہیں بھاگنا پڑے گا، پھر دل میں تصور یار کر کے اس کو دیکھ لیا جائے گا۔ میرے شاہ جی حضور ہمیشہ ایک شعر پڑھتے ہیں، مثل پتلی کہ میں آنکھوں میں بٹھا لوں تجھ کو، نہ کسی غیر کو دیکھوں نہ دکھاؤں تجھ کو، ایسا محبوب کو دل میں سما لو کہ یاد رکھو جب آنکھ کھولو نا تمہاری آنکھ سے کئی لوگوں کو یار کا دیدار ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں پاک رسول اللہ علیہ وسلم، ان کی اہل بیت اطہار، صحابہ کرام کا سچا عاشق اور محب بنائے، اور وہ وقت آئے کہ جب ہمارا وقت نزا آئے، کوئی ہماری قوم سے ہمارے جنازے کو نہ پہچانے، اور ہمارے جنازے پر یا رسول اللہ کے نعروں سے ہماری پہچان ہو۔ یا اللہ دنیا کی پہچان کسی کام کی نہیں، تو اپنی ذات کی پہچان عطا فرمائیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا